بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاع صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا وسحوبنا موجودنا ومقصودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بشر بدوی قصہ مختصر امدادکم از بندگم آزادکم در دین و دنیا شاد دنیا بخشیان سندستگیر گنج بخشی پہنے عالم اظہار نور خدا نام کی سارا پیر کامل کاملہ
اور پھر وہ واپس اس کے تھنوں میں نہیں جاتا، تو اسی طریقے سے توبہ کرے، اس طریقے سے توبہ کرے کہ گناہ نہ کر سکے، گناہوں کی طرف مائل ہی نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات موجود ہیں۔ میں کچھ الگ عرض کرنا چاہوں گا کہ سلطنت عثمانیہ کے ایک بادشاہ ہوئے سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت نیک بادشاہ، بہت نیک ولی اور باشفا عالم بھی اور فقہ کے پابند، شریعت کے پابند، ایسے اللہ کے پاک یہ بادشاہ گزرے، اور ان کا ایک وزیر تھا بادشاہ، اور ایک آدمی کریم آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ اقدس میں روزانہ درود پاک پڑھتا تھا، اور کریم آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں دعائیں کرتا تھا۔ ایک دن اس پر مشکلیں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، تو اس نے کریم آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ خواب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ میرے غلام، میرے کلمہ پڑھنے والے، تم کیوں پریشان ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وجہ سے پریشان ہوں، پریشانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو فلاں ملک میں چلا جا، وہاں پہ میرا ایک غلام ہے، اس کا نام عبدالحمید ہے، اس کے پاس جانا، اس کو کہنا کہ میری حاجت کو پورا فرما دے، میری اس مشکل کو دور فرما دے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر میں جاؤں گا تو اس نے میرے سے اگر کوئی نشانی مانگ لی تو میں کیا اس کو جواب دوں گا؟ اس کا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اسے کہنا کہ تو ہر رات کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سوتا ہے۔ جب تو سونے لگتا ہے تو 100 مرتبہ تو درود پاک کا نذرانہ پڑھ کے سوتا ہے، یا 1000 مرتبہ تو درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، لیکن رات کو تو درود پاک پڑھنا بھول گیا۔ وقت کے بادشاہ اور شریعت کے پابند، اللہ کے ولی اور علم دین سے محبت کرنے والے، علم دین کا علم جاننے والے، اتنے بڑے پائے کے ولی کام کیا کرتے ہیں؟ یہ لکڑی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، اور تھکاوٹ کی وجہ سے کام کرتے کرتے نیند آ گئی، رات کو درود پاک نہ پڑھا، سو گئے۔ اور ادھر بھی کریم آقا علیہ السلام خواب میں آ گئے، فرمایا کہ میرا ایک غلام آ رہا ہے تیرے پاس، اس کی مشکلوں کو حل کر دینا۔ جب وہ بندہ آپ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ جو اس کا وزیر تھا، اس نے کہا کہ میں آپ سلطان عبدالحمید سے ڈائریکٹ آپ کی بات نہیں ہو سکتی، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ مجھے بڑا ضروری کام ہے، تو میرا ان کو نام لے کے بتا تو صحیح، میرا نام ان کو بتا تو صحیح کہ فلاں غلام آیا ہے اور کسی کا بھیجا ہوا ہے، میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے، اور میں ملک شام سے آیا ہوں، میرا صرف پیغام دے دینا ان کو۔ بلاخر سلطان عبدالحمید سے ملاقات ہوئی۔ سلطان صاحب نے بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں آیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ سب سے پہلے کہ میری خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سب سے پہلے انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کو سلام بھیجا ہے۔ سلطان عبدالحمید اپنی نشست پہ بیٹھا تھا، کرسی پہ بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پھر مجھے میرے آقا علیہ السلام کی بات سنائی، پھر میں نے گل بات سناؤ۔ اس شخص نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے تینوں سلام بھیجے آئے۔ اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، دل رو پیا۔ پھر کہنے لگا کہ پھر میں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیغام سنو کہ میرے آقا نے تینوں کی کہہ کے بھیجیا۔
اس شخص نے تیسری مرتبہ یہ کیا کہ میرے مصطفیٰ کریم جان رحمت خواب کے اندر آئے ہیں اور آ کے انہوں نے کیا کہ سلطان عبد الحمید میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام پیش کرنا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، کس وجہ تو کوئی کام؟ کہنے لگا کہ میری ہے مشکل ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سلطان عبد الحمید کا نام لے کے کیا کہ سلطان عبد الحمید کے کول چلا جا، اس کو مشکل دسنا تیریا مشکلات کو حل کر دے گا، جتنی تینوں رقم چاہیے اتنی ہی تینوں عطا کر دے گا۔ اس نے جناب والا پیغام سنتا گیا، اس نے وہ ہیرے جواہر اور درہم دینار اس نے ایک تھیلی بھی دیتی، دوسری مرتبہ پھر اس نے تھیلی دیتی، تیسری مرتبہ پھر تھیلی دیتی، چوتھی مرتبہ پھر تھیلی دیتی۔ وزیر سینا پاشا تے اے ویکھ نہ سکیا، جویں سرکار دا پیغام سناندے گئے حضرت عبد الحمید بادشاہ اس نو سونے درم و دینار دیاں تھیلیاں دیندا گئے۔ جلے 7 تھیلیاں دتیاں نا، پاشا پریشان ہو گیا، کہنے لگا سلطان عبد الحمید صاحب بادشاہ سارا خزانہ تسی اینو ہی دے دو گے تے خود کیویں زندگی بسر کرو گے؟ باقی سلطنت کدے جائے گی؟ فرمایا کہ تو خاموش ہو جا، مینوں پیغام آیا ہے میرے نبی دا، میرے مصطفیٰ دا پیغام آیا ہے، اگر مینوں اے اپنی سلطنت بھی دے حوالے کرنی پئی تے بھی میں دے حوالے کر دینی ہے تے ایدی جگہ تے میں کھڑا ہو جاواں گا۔ تے کہنے لگا جدوں 7 تھیلیاں دتیاں نہ تے وہ شخص بولیا کہ میری ہن حاجت پوری ہو گئی، مینوں ہن اس کی ضرورت نہیں پئی۔ اس نے نشانی پوچھی کہ کیا واقعی تینوں سرکار علیہ السلام نے بھیجا؟ وہ نشانی دس، کوئی پیغام دے، میسج دے۔ اس نے کہا کہ زندگی کا ایسا حصہ کوئی گزریا نہیں جس کے اندر تو اپنے کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تے درود پاک پڑھ کے نہ سکھا ہو، لیکن لکھت راتی تو درود پاک پڑھنا بھول گئی ہے، ایک ہی نشانی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اس نے کہہ دینا کہ راتی تو درود پاک میری ذات تے پڑھیا۔ یہ سنیا نہ تے اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، کہنے لگا واقعی بادشاہ، واقعی میں راتی کم زیادہ سی تے لکڑی دا کام کردا سا تے کام کردیاں سو گیا، تھکاوٹ دی وجہ تو میں درود پاک نہیں پڑھ سکیا، یہ غلام ٹھیک فرما ہے۔ تے سلطان عبد الحمید نے فرمایا کہ اگر اے مینوں پیغام سناتا جاندا، زبان تو خاموش رہتا تے میں اس کو ساری اپنی سلطنت دے دے دیتا، اسی دی جگہ تے میں کھڑا ہو جاتا، میں فقیر بن جاتا، مینوں اگر اپنے تن دے بدن دے کپڑے بھی اس کو دینے پوندے تے تاں بھی میں اتار کے دے دیندا، لیکن اس کو بھیجیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے۔ مینوں نہیں سی یہ پتا کہ میرا درود پاک پڑھنا سرکار خود سنتے ہیں، حضور علیہ السلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں کہ سرکار میرے نال اتنا پیار فرماتے ہیں۔ مینوں نہیں سی علم، مینوں ہن پتہ لگ گیا، ہن میری جتنی بھی زندگی بسر ہوگی گی، جتنی بھی گزرے گی، پر میں زندگی کے ہر لمحے کے اندر اپنی آقا کے علیہ السلام کی ذات اقدس سے درود پاک پڑھتے ہیں، گزار دے گا۔ ایسے بھی نیک بادشاہ ہوئے ہیں، ایسے بھی حضرت وقار کے درود پاک پڑھنا، خصوصاً پھر جمعۃ المبارک والا دن ہوئے تو پھر سرکار کے ساتھ اقدس سے درود پاک پڑھنا، حضور یقیناً خوش ہوتے ہیں اور کریم آقا علیہ السلام یقیناً اس نے مردہ دل کو زندہ فرماتے ہیں اور حضور علیہ السلام اور یہ مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اس واسطے درود پاک پڑھنا اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ، درود پاک دے نال ہی مشکلات حل ہوندیاں نے۔ یہ ایسی عبادت ہے جڑی اللہ بھی کرتا ہے، وہ فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اس نے مومنوں کو حکم دیتا، مومنوں تسی پڑھیا کرو، منافقت کافروں تے عام بندیاں کو حکم نہیں دیتا، فرمایا کہ جڑا مومن ہوے گا وہی میری ذات دے درود پاک پڑھے گا۔ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک فرمان نے فرمایا کہ جڑا بندہ 3 باری سویرے تے 3 باری شامی درود پاک پڑھدا ہے نا تے بروز حشر والے دن میں اودے نال مصافحہ فرماواں۔ مرضی ہے تہاڈی، تسی درود پاک اپنی زندگی دے اندر پڑھو نہ پڑھو، اے ہن تہاڈے اوتے کہ تسی چاہندے کی ہو،
کیا ایک پسند کرتے ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے نال مصافحہ فرمان تے جدے نال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھاں دے اندر ہاتھ دے کے مصافحہ کر لیا کہ یقیناً جہنم دی گرمی اور وہ حشر والے دن کی گرمی جہنم دی اگ دے قریب بھی نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وصول برکت کے واسطے درود پاک اور السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بڑا تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے، تقریباً 1:15 منٹ ہو گئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ میں نے بھی اپنی زندگی کے اندر درود پاک دا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور میں نے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کی بکار آؤ اپنے مضمون کی طرف جاتے ہیں کہ اے قرآن کریم کی آیات کریمہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہ ایسی سچی تے پکی توبہ کرو اودے تو بعد اگے تو گناہاں دی طرف مائل نہ ہونا پوے، جانا نہ پوے، او گناہاں تو ایسی توبہ کر لگے جویں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اودے تو بعد بندہ نیک ہی بن جائے، صالحین بن جائے اور عام اور خاص بندے کے اندر فرق ہی تو پیدا ہوتا ہے کہ بندہ جناب والا وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سچا پکا مخلص امتی بن جائے اور اللہ کے رسول کی احکام کی پیروی کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے تو یقیناً اللہ جل جلالہ وہ حال کی فضل فرما دے۔ ایسی توبہ کرو، بندہ توبہ کرتا ہے پھر گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ سانو سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اسی ماہ رمضان مبارک دے دن بالکل قریب نے انہاں دنوں دے اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں کر لیں گے اور زیادہ تو زیادہ اپنے رب کو راضی کر لیں گے اور پھر ماہ رمضان مبارک کے اندر جس طرح اسی عبادت کرنے ہیں مسلمان اکٹھے ہو کے ہوتے ہیں، گھر کے اندر جتنے افراد ہوتے ہیں سارے کے سارے ہی ہوتے ہیں، انجے رب جلالی کا کرام سانو سب مسجد کے اندر آن کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک بادشاہ سن حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے نبی نے انہاں دے وقت دے اندر جویں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام دے مقابلے دے اندر فرعون آیا تے اے حضرت دانیال علیہ السلام اے طب دے اندر کمال حکیم سن، طب دا کام کرتے سن۔ حضرت دانیال علیہ السلام اے حکیم سن، حکمت دا کام کرتے سن تے او بادشاہ آپ دی حکمت نو نہیں سی مندا، آپ دے علم نو نہیں سی مندا تے حضرت دانیال علیہ السلام آپ نے کئی باری پیغام بھیجیا کہ اس طرف آ جا، علم و حکمت کی طرف آ جا، علم حکمت نو منن لگ پاؤ تے مینوں بھی لوگاں دے اندر اس علم نو پھیلان دے۔ لیکن ایسا ظالم بادشاہ کہ اس نے پابندی لگا دیتی کہ تسی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ دے پیغمبر سن، اللہ دے پیغمبر نے کی کام کیتا کہ جڑا سی نا بادشاہ دا باورچی اس نو اے کہا کہ تو یہ کر کے ایک کام میرا کر دے۔ نے کہا دسو میں کام کر دینا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کام کر دے۔ کہنے لگا کہ دسو کی کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جدو تو بادشاہ دے واسطے کھانا بنانا نا تے او دے اندر حسب ضرورت تو 1 چمچ زیادہ نمک ڈال دینا ہے، 1 چمچ تو زیادہ حسب معمول تو زیادہ 1 چمچ نمک زیادہ ڈال دینا ہے۔ جدو ڈال دیتا بادشاہ نے کھانا کھادا انا ہو گیا، حکمت ہے نا، انا ہو گیا۔ ہن ساری دنیا دے اوتے جناب والا ڈنڈورا پٹے کہ ہن میرا علاج کرے تے کرے کون؟ میری اکھاں دا تے نور ہی ختم ہو گیا، میں ویکھن تکڑ دے لائق نہیں رہیا، ہن جاواں تے کیڑے پاسے جاواں، کراں تے کی کراں؟ پھر جناب والا لوگاں نے دسیا کہ طب دے کمال حکمت دے اندر کمال شخصیت نے اللہ دے پیغمبر نے انہاں دا نام حضرت دانیال علیہ السلام آپ کو بلایا گیا، آپ نے اپنی طب دے ذریعے اودیاں اکھاں دا علاج کیتا، اودیاں اکھاں دا نور گیا ہویا واپس آ گیا اور اس نوں بڑا فائدہ ہویا۔ جدو اس نے ویکھیا نا کہ اے میریاں اکھاں دا نور کوئی نہیں سی تے ہن طب دے نال حکمت دے نال میریاں اکھاں دا علاج کیتا گیا تے میریاں اکھاں دا نور واپس آ گیا، میں ٹھیک ہو گیا، دنیا جہان نوں ویکھن لگ پیا ہاں۔ اکھاں دی قدر او دے کولوں پوچھو جدیاں اکھاں دا نور کوئی نہیں۔
ہاتھوں کی قدر وہ پوچھو جہے ہاتھ کوئی نہیں، پیروں کی قدر وہ پوچھو جہے پیر کوئی نہیں، انہوں ہی قدر ہوتی ہے جہد کول وہ چیز نہیں ہوتی۔ تے وہ بادشاہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اجازت دینا، یہ تے بڑا فائدہ، لیکن میں اس کو سمجھیا نہیں، یہ بڑا فائدہ ہے، لہذا تمہیں اجازت ہے تسی لوگوں کے اندر علم دیا بھی گلاں پھیلا دیو، اپنے دین کا تسی جناب والا کام بھی شروع فرما دیو اور حکمت بھی لوگوں کے اندر شروع فرما دیو۔ اس طرح پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے ایک کام شروع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خزانے بڑے وسیع ہیں، اور گناہوں کو اسی واسطے مقتدر کیتا تاکہ مخلوق کو رحمت خدا بندی کی طرف محتاجی ہوئے، یعنی بندہ اللہ کے محتاج ہوئے، کسی بندے کا محتاج نہ ہوئے۔ آج ہر ادارے کے اندر وڑ جاؤ تو جنابے والا بڑے بڑا فراؤن بیٹھے ہے، بڑا اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرتا، خدائی جنابے والا جناب آپ خدا سمجھا بیٹھا، جڑے اندر بھی وڑ جاؤ، لیکن اس نے اپنی آخرت بھول گئی، حضرت جی وقار، لیکن بندہ گناہگار ہے، لیکن جب بندہ سچی تے پکی توبہ تے آ جائے پھر اللہ وہ گناہوں کو نہیں دیکھتا، اللہ وہ سو قتلوں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے سوال کیتا، پوچھا کہ اللہ جل جلالہ چنگیاں بنیاں تے بھی تے بریاں بنیاں تے بھی اپنی رحمت برساتا ہے، کیوں برساتا ہے؟ جڑے برے نے، برے کام کرتے ہیں، گناہگار نے جڑے گناہ کرتے ہیں، انہاں اُتے رحمت اللہ دی نہیں ہونی چاہیے، جڑے چنگے نے نیک نے اللہ دی رحمت تے انہاں تے ہونی چاہیے۔ باب العلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جناب والا تمہیں کر دو برتن لے کے آیا، دو برتن لے کے آیا، بارش آئی، بارش کے اندر دو برتن رکھ دیتے گئے، حضرت جناب والا رضی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک صاف برتن رکھیا تے ایک گندا برتن رکھیا، میں کچھ ہے والا برتن رکھ دیتا ہوں، اور جناب والا جو بارش کے اندر رکھیا سیدھے کر کے رکھے تے دونوں کے اندر برابر کا پانی بھر گیا۔ اللہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی
بارگاہ دے اندر سارے لوگ سارے قبیلے والے نا کٹھے ہو کے آ گئے. حکم ہی یہی ہے کہ جدو تمہیں کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو کدے در تے جاؤ؟ بھائی جڑا اللہ دا نبی وہ بارگاہ دے اندر جاؤ. یہ تو رب فرماندا ہے. جی آخر رہے کہ ڈائریکٹ رب کو منگو تو رب کو منگتے جاؤ تو پھر ڈائریکٹ رب بھی کدی نہیں کسی نے دیتا. کیوں کہ قرآن کریم کے اندر فرمایا فرمایا کہ لوگوں وسیلہ تلاش کرو اللہ دے بارگاہ اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر او جناب والا سارے قبیلے والے اکٹھے ہو کے آ گئے. کہنے لگے کہ ہن تے ساسی قحط دے اندر مبتلا ہو گیا. اے ہن بھی قحط دا ہی سماں ہے, بارشاں نہیں ہو رہی تے دعاواں بھی کرنے ہیں نمازاں بھی پڑھنے ہیں. وجہ کی وجہ اسی گل کے اندر ساری موجود ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو لا کے کہنے لگے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ساڈے کول دعا کرو, اللہ کے نال ہم کلام ہوندے ہو, ساڈی ذات واسطے دعا کرو, اللہ ساڈے اوپر رحمت کی بارش عطا فرما دے گے. جدوں اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا فرما دے گے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو گئی فرمایا میرے کلیم تو بڑا میرا پیارا کلیم ہے, تو میرے نال گلاں کرن والا ہے, تو میرے نال ہم کلام کرن والا ہے تے میں تیرے نال بڑا پیار کرنا وا, تو بھی میرے نال بڑا پیار کرنا ہے تے میرے گھر تیری جناب والے اس قبیلے دے اندر جتنے بھی لوگ آئے نے ان لوگوں کے اندر ایک ایسا گناہگار بندہ ہے جس کو تقریباً جناب والا وہ 40 سال گزر گئے نے میری نافرمانی کرتے ہیں. اس بندے کو آواز دے دے کہ کس جناب قبیلے دے وچوں نکل جائے, اس علاقے دے وچوں نکل جائے, کہ میری بارگاہ دے وچوں نکل جائے, دور چلا جائے, جنگلاں پہاڑاں دے اندر چلا جائے. ویکھی میری رحمت کیویں برسدی ہے, ویکھنا میری رحمت کیویں ہوندی ہے. حضرت دی وقار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ واپس تشریف لے کے آئے. اپنے قبیلے والے نو سارے لوگوں کو اعلان فرما دیتا, آپ اعلان کر دیتا کہ رب ذوالجلال والاکرام کی طرف وحی آ گئی ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے جنہوں 40 سال گزر گئے نے اللہ کی نافرمانیاں کردیاں, اللہ کا حکم اس نے بندے نے نہیں منیا, اللہ نے جو فرض فرمایا اس فرض نو ادا نہیں کیتا, اللہ نے جناب والا جو
اس واسطے فرماتے ہیں کہ رحمت میرے حضور دی واجاں بیمار دی، رحمت میرے حضور دی واجاں بیمار دی، آجا گناہگارا میں تینوں بچا رحمت میرے حضور دی واجاں بیمار دی، آجا گناہگارا میں تینوں بچا رحمت دار دریا ہر دم بدلا حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا جڑا بندہ جناب والا ایک باری کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جناب والا جب بندہ یہ کلمات ادا کرتا ہے ایک باری پڑھتا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام والسلام کا فرمان ہے اللہ او دے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے، بھاویں او دے سمندر دے جھاگ دے برابر بھی گناہ ہون۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیو دوستو بزرگو، بیداری کے اندر گزرے، پتہ شبان کی رات گزر گئی، پہلے معراج مصطفیٰ کی رات گزر گئی، اب وہ لیلۃ القدر کی رات آوے گی، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آوے گا، اے رب رب ذوالجلال والاکرام آپ نے عطا فرمایا نے، اے رحمت دے بہانے بنا کے دیا نے، اس رات کے اندر بھی نفل پڑھو، وہ سارا سال دے تسی عبادت نہیں کر سکتے، سارا سال تسی راتاں نوں جاگ نہیں سکتے، دناں دے اندر اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہوتے ہو، سال کے اندر دو چار راتاں ایسیاں بنا دیتیاں نے کہ جنہاں کے اندر تسی اللہ دے رسول دا ذکر خیر کرو، اللہ دی بارگاہ دے اندر نافل پڑھو گے، اللہ تانوں اپنا مقرب بندہ بنانا۔ یہ اللہ جل جلالہ دی مہربانیاں شفقتاں عنایتاں کہ اس نے جناب والا یہ سال پورا تے بندے کو اگر وقت نہیں تے کوئی گل نہیں، لیکن انہاں راتاں دے اندر بندہ جا کے اللہ دے نال اپنی تار ملا سکتا۔ حضرت دی وقار بصرہ کے اندر ایک نوجوان فاسق و فاجر رہتا سی، امام کی دولت دی بول نہیں، وہ دیوار لانے جناب والا فسق و فجور دے نال اس کو روک دیے، گناہاں تو جناب دور ہٹن دا کہندی بچیاں میرے گناہ نہ کر، اے کام اللہ دے رسول نہ پسند ہے، اے کام اللہ نو نہ پسند ہے، اس واسطے تمہیں گناہاں دا کام چھڈ دے، مگر اس بچے دا اس نوجوان دا قرض بڑھتا گیا، جو دوا کی کیوں نیک بخت حضرت نیک خاتون حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی
اس واسطے دیا گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے. اس واسطے نوجوانوں اے علماء بھی تواڈی اندر تواڈے واسطے جناب والا مویا علماء بھی تواڈی نے تانوں نصیحت کرتے نے. اج جناب والا والے رہنے تانوں نصیحت کرنے والے تانوں جناب والا ہر چیز نو یہ سمجھ گئی, ہر چیز دے اندر سہولت مل گئی. اللہ رب العزت نے صحت بھی دی, تندرستی بھی دی. رب الجلال والاکرام نے تانوں جناب والا یہ ساری چیزاں عطا فرمائیاں. بیوی بھی اچھی دی, بیٹے بھی دیتے, بیٹیاں بھی دیتیاں, اور جناب والا والدین بھی اچھے دیتے, نیک دیتے. کلمہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بھی عطا فرمایا. یہ ساری جناب والا چیزاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کے پاک وسیلے نال ملدیاں نے. یہ ساری مقدرہ کے اندر ہوتے پھر ملدیاں نے. اگر مقدر ساتھ دے تے بندے دے منہ دے وچوں ایک جناب والا لفظ نکل جاوے اللہ دی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جانا ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بات بڑی مشہور و معروف ہے. حضرت بشر حافی اگے اللہ دے ولی نہیں بنے تے جناب والا دے کو پہلے کی کام کرتے نے. سارا دن شراب خانے کے اندر گزر جاتا ہے. شراب خانے کے مالک سن. اللہ دے اس نے ایک وقت حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جناب والا شراب کے اندر دھو کے جا رہے ہیں, رستے کے اندر جا رہے سن. اجے جناب والا پلے کوئی شے نہیں, گناہگار نے گناہ نے, لیکن رستے کے اندر جاندیاں کی ویکھیا کہ جناب ایک کتاب دا جناب ایک آیت مبارکہ ملی جدے اوتے لکھی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بسم اللہ شریف دے ورد اٹھایا, اٹھا کے گھر کے اندر لے آ کے اس کو کپڑے دے نال صاف کیتا, صاف کر کے اودے تے خوشبو لگائی, خوشبو لگا کے گھر کے اندر جڑی ساریاں تو اوتے جگہ سی اودے اندر رکھ دیتا تے چم کے کہن لگے کہ میرے رب دا نام ہے, ایتھے تیرا مقام ہے, تیرا ایتھے مقام ہے. میرے رب دا اوتے مقام ہے, او دے نام دا بھی اوتے مقام ہے, تھلے مقام نہیں. اس واسطے جناب والا ایک دن شراب خانے دے اندر موجود سن تے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے جناب اپنے شراب خانے دے اندر موجود نے تے جناب دروازے دی دستک ہو گئی. فرمایا بشر حافی دے نال ملاقات کرنی ہے, اس کو بلایا جائے. او آنے والے کو پوچھیا تو کون ہے, اور سان والے نے دسیا کہ ذرا باقیات تینوں دسنا میں کون ہاں تے تو کون ہے. آپ کہنے لگا کہ میں اللہ کی طرف پاک فرشتہ آیا ہاں. اللہ نے تیریاں ساریاں خطاواں معاف فرما دتیاں, اللہ نے تیرے سارے گناہاں معاف فرما دیتا. جڑا تو اللہ دے نام دی تعظیم کیتی ہے اللہ نے اس نام دی برکت دی وجہ تو تیرے گناہاں معاف فرما دیتا ہے. نہ بلکہ گناہاں معاف نہیں فرمایا بلکہ رب الجلال والاکرام نے صالحین دا مرتبہ عطا فرما دیتا. اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اسی واسطے میرے مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں قرآن کریم کے اندر رب الجلال والاکرام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. اے ایمان والو اپنی اولاد کی محبت کے اندر اس قدر نہ بہ جانا, دنیا کی دولت کے پیچھے بھی نہ بہ جانا کہ تمہارا ذکر اللہ کے ذکر تو غافل ہو جاؤ. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جڑا اللہ کے ذکر تو غافل ہو جائے گا, جڑا اللہ کے ذکر تو دور ہو جائے گا, وہ خسارہ اٹھانے والے دے وچ ہوے گا, وہ نقصان اٹھانے والے دے وچ ہوے گا. پھر جناب والا جدوں بندے دا وقت نظر قریب آتا ہے, بندہ جناب والا جدوں موت دا فرشتہ ویکھدا ہے, اسی آیت کریمہ کے اندر اسی رسول کے اندر ساری معلومات بیان کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. چلو جناب والا حکم فرمایا گیا کہ اپنی موت تو پہلے اللہ نے جڑا جو کچھ تانوں عطا فرمایا ہے, چاہے اس نے تانوں رزق عطا فرمایا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ جناب والا اگر 100 روپیہ کماؤ تے وچوں 2.5 روپیے میری راہ کے اندر بھی دے دیو. بندہ 100 کمائے تے 2.5 روپیے اللہ دی راہ دے اندر, یہ رب دا حکم ہے. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. فرمایا کہ بندہ 100 کمائے تے 2.5 روپیے اللہ دے. یہ اج کون دیندا ہے؟ زکات داوے, زکات کوئی بندہ نہیں دیندا. یقیناً وچوں چند افراد ہون گے جڑے اللہ دے خوف کولوں ڈر گئے, ورنہ کہندے نے کہ قاری صاحب اس واری تے کنک ہی بڑی ماڑی ہوئی ہے, اس واری تے منجی چنگی نہیں ہوئی.
اس والی تے مندہ ہی بڑا ہے تے یقیناً جدو رب فرماندا ہے کہ تسی 250 وچوں 2.5 میرے راہ دے اندر دیو گے تے میں تانوں 70 ہی دے بدلے ہور دیواں گا. او دی مثال چوتھے سپارے دے اندر فرمایا کہ تسی جدو زمین دے اندر ایک گندم دا ایک دانہ سٹ دیو اس ایک دے وچوں اللہ تانوں پورا سٹا عطا فرماندا ہے. کتنے دانے دیندا ہے؟ 70 دانے دیندا ہے. اے ہی فرمایا کہ جناب والا اللہ جل جلالہ تری اس نو دنیا تے عطا فرماندا ہے، 70 او دے آخرت دے واسطے بچا کے رکھ دیندا ہے. یقیناً جڑا بندہ اللہ دے راہ دے اوتے اللہ دا حکم ہے، نہ کسی مولوی دا، نہ کسی مفتی دا، نہ جناب والا کسی اور بندے دا، یہ اللہ دا حکم ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. یہ تو پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، جب موت آ جائے گی أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. جب بندے دا وقت نسا قریب آ جاتا ہے، بندے دی اکھاں سیدھیاں ہو جاندیاں نے، گھر والے جناب والا بیٹے بھی اودے سجے کھبے ہو جاندے نے، اودی بیوی بھی اودے سجے کھبے ہو جاندی ہے، اودی اولاد اودے جناب والا سامنے کھلو جاندی ہے. بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر جناب والا ٹکٹی لگا کے ویکھدا ہوندا ہے کہ جناب والا مینوں یا رب العالمین مینوں تھوڑی جی مہلت دے. بڑا اوکھا وقت ہے، نزا دا جدوں وقت ہوندا نا بڑا اوکھا وقت ہے. سن لینے ہاں یا اس نو پتہ ہوندا ہے کہ جڑا فوت ہون والا ہوندا ہے یا ہو گیا ہوندا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ جڑا فوت ہو گیا ہے اگر اٹھ کے دنیا تے واپس آ جائے نا تے تانوں قبر دی گفتگو آ کے سنائے، تانوں آخرت دی آ کے گفتگو سنائے تے یقیناً تسی اس دیاں گلاں نو سن کے ایک منٹ تک بھی زندہ نہ رہ سکو، تسی سارے دے سارے جناب والا وہ اپنی زندگی نو ختم کر دو. اللہ اکبر کر. بڑا اوکھا وقت ہے لیکن اللہ جل جلالہ جدو بندہ آ نا دعا دے اندر ہوتا ہے یا رب العالمین. میں پڑھدا سا پیا ایک کتاب دے اندر کہ جدو بندہ دعا کرتا ہے یا رب العالمین میرا وقت نزا کلمہ طیبہ میری زبان تے جاری فرمائی تے شیطان جناب چیز خوشدا ہے. چیلے اودے پوچھنے تینوں کی ہو گیا، تینوں کی ہویا؟ انہیں تے دعا منگی ہے. وہ کہن لگا کہ انہیں تے دعا منگی ہے تے میری ساری زندگی تے اس پانی پھیر چھڑے ہے. جے اینو کلمہ نصیب ہو گیا تو میں جڑی ساری زندگی دی محنت کی ہے میری زندگی دی محنت اس نے پانی ایک دم ہی پھیر چھڑا. میں اس نو جڑے پاسے بھی لایا. لیکن دعا کرو کہ اللہ وقت نسا زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے. حضرات جوکار جدو بندے دا وقت نسا قریب ہوندا ہے آخری بات عرض کر دیا باتاں تے بڑیاں بڑیاں سیاحت سن. آئندہ جمعہ المبارک انشاءاللہ استقبال جمعہ المبارک استقبال رمضان المبارک کے اندر پڑھا جائے گا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک آخری شعبان المعظم کے آخری جناب جمعہ المبارک کے اندر آخری خطبے کے اندر ایک خطبہ ارشاد فرمایا. فرمایا مسلمانوں تواڈے کولوں مہینہ آਉਣ والا ہے او سایہ فکر ہونے والا ہے جس کی رحمت اللہ دی وسیع ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں، جنت کے اٹھے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں. جس کے اندر بندہ نیکی ایک کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک نیکی کا ثواب اس کو 70,000 گنا عطا فرمائے. پھر کرنا پڑے گا رحمت میرے حضور دی باجا بیمار دی رحمت میرے حضور دی. تسی بھی پڑھ لو. جی میں اتنا زور لانا پیا تو تسی تھوڑا تھوڑا لاؤ تاکہ مزہ آئے. میں پڑھنا تمہیں لذت آندی ہے نا، سرور آندا ہے نا. ایمانداری نال گل دسنی ہے. مسجد دے اندر بیٹھے ہو میں پڑھنا لذت آندی ہے، سکون آندا ہے. جے نہیں آندا تے ہن آپ چھڈو کہ قاری صاحب نہیں آندا. ہاں سیدھی گل ہے. میں پڑھنا تمہیں لذت آندی ہے، سرور آندی ہے. کہ تسی پڑھو گے تے مینوں سرور آئے گا. ہیں تسی لطف لے کے چلے جاؤ گے میں بے لطفیاں نکل جانا. انج تے گل نہیں چڑھنی. میں تمہیں پڑھانا ہے نال. پڑھو کہ رحمت میرے حضور دی باجا بیمار دی رحمت میرے باجا بیمار دی آجا گناہگارا میں تینوں بچا لواں. رحمت میرے حضور دی باجا
اج کہندے نے کہ قبراں والے سندے نہیں، قبراں والے سندے نہیں، اے قبراں تے جاندے ہو تے کی لڑ جاندے ہو تے کیوں نہیں سندے؟ میں کہنا کہ ساڈے تے الزام ہے، ساڈے جاہلاں دی وجہ تو اے ساڈے تے الزام ہے، جڑے ساڈے جاہل نے، جڑے اپنے آپ نوں سجدہ کرواندے نے، لیکن ساڈے جاہلاں دی وجہ تو اسی بھی ناجرا دے والا بدنام ہو گئے، ساڈے جاہلاں دی وجہ تو ساڈے تے الزام آ گیا۔ میں کہنا ساڈے تے جاہلاں دی وجہ تو اے ساڈے تے الزام آ گیا ہے، او تیرے تے عالماں دی وجہ تو تیرے ساڈے جاہلاں دی وجہ تو یہ ساڈے تے الزام ہے۔ میں اس نو کہنا چاہنا کہ تیرے تے عالماں دی وجہ تو تواڈے تے الزام آ گیا۔ ایک جاہل دے اندر تے علماء دے اندر، ایک پڑھے لکھے دے اندر اتنا فرق ہے جس طرح دن تے رات دا فرق ہے۔ حضرت دی وقار میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جناب والا کافراں دے سارے کٹھے کیتے مر گئے نے، انہاں دے سارے کافراں دے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی ویکھنا چاہے تو میں دکھانے واسطے تیار، بے شک غزوہ بدر جا کے پڑھ لوے گھر کے اندر، سیرت دیاں کتاباں موجود ہونیاں نے، انہاں تو جا کے پڑھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کھلو گے، میرے جبال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلوئے، انہاں نوں باز نصیحت کر رہے ہیں، فرمایا کہ میں تانوں تے کی دعوت دیندا سا، تسی اللہ دی نافرمانیاں کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ دے نبی دے مقابلے دے اندر لڑن واسطے آ گئے، اج مارے گئے تہاڈا حال کی ہویا ہے، تانوں جہنم میں شامل واسطے جہنم دے اندر چلے گئے۔ حضرت دی وقار حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، آپ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا اے مردے تواڈیاں خبراں گلاں پہ سنتے نے، میرے نبی کریم آقا نے اے الفاظ فرمائے، فرمایا کہ اے عمر، اس دے جناب والا فرما رہے ہیں عمر اے جڑے مردے نے زندیاں نالوں اے زیادہ سماعت سن رہے ہیں، زیادہ طاقت رکھتے ہیں، سن رہے ہیں لیکن بول نہیں سکتے۔ اے گل اے الفاظ جناب والا سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرمایا کہ عمر اے جڑے مردے نے نا، مردے اے بول تے نہیں سکتے لیکن اے تواڈے زندے نالوں زیادہ سننے دی طاقت رکھتے ہیں، جدوں اے مر جاندے نے تے انہاں دی طاقت سنن والی زیادہ ہو جاتی، ڈبل ہو جاندی ہے۔ یہ حدیث ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت دی وقار پھر بندہ اللہ دی بارگاہ کے اندر عرض کرے یا رب العالمین مینوں تھوڑی جی مہلت دے، تھوڑا جا وقت دے، میں جناب والا جڑا مال جوڑیا سی او بھی تیری راہ دے اندر خرچ کر دینا، مینوں تھوڑا جا وقت دے، میں تیریاں نافرمانیاں دے اندر نہیں گزارا گا، میں نماز بھی پڑھاں گا، میں حج بھی کراں گا، سب استطاعت کا حج بھی کراں گا، زکات بھی دیواں گا، غریباں تے مسکیناں دا بھی خیال کراں گا، میرے اوتے جڑے کمل واجب سن میں او بھی ادا کراں گا، میں یتیماں دا بھی خیال رکھاں گا، اگر صبر ہویا میں انہوں بھی صاف کراں گا، میں ساری نیکیاں کر کے رب فرمائے گا پھر کی ہو جاوے گا، کہنے لگے نا صالحین میں صالحین ہو جاواں گا، اللہ فرمائے گا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرمائے گا میں تینوں اتنی لمبی زندگی دیتی، میں تینوں 100 سال یا 200 سال کی زندگی دیتی، میں ویکھدا رہیا ہاں میرا حکم بھی آتا رہیا، اے علماء بھی تینوں دستے نے، تو نیکی کی طرف نہیں آیا، اپنے مغل کے اندر مغل رہیا، تو جناب والا علماء دیاں گلاں نوں مذاق کے اندر اڑاتا رہیا، لے اج تیرا آخری وقت آ گیا ہے، میں ویکھنا وا کہ تو جناب والا توڑ بھی سکدا ہے یا نہیں، میں ویکھنا کہ جناب والا تینوں میرے کو کوئی بچا سکتا ہے کہ نہیں، جناب والا بندہ اللہ دی بارگاہ کے اندر التجا کرے گا، رب اس کو مہلت نہیں دے گا، رب اس کو پھر مہلت نہیں دے گا، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرمائے گا میں سنن والا بھی ہاں تے ویکھن والا بھی ہاں، تو جو اپنی زندگی دے اندر کر کے آیا سارے میرے سامنے نے، تے جو تو اگوں کرنے نے وہ بھی میں جاننا، جو تو کرنا ہے۔ اس واسطے اگر تو نیکی کرنی ہوئے اپنی زندگی دے اندر نہ کر لینا، تینوں میں اتنے جی عرصہ زندگی دیتی۔ حضرت دی وقار اے راتاں اے برکت والیاں عظمتاں والیاں راتاں اے رحمت دے بہانے لے کے آندیاں نے اور یہ بخشش کے واسطے تشریف لے کے آندیاں نے۔ اللہ جل جلالہ تہاڈی تے میری حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ آئندہ اس مہینے دا آخری جمعہ المبارک رہ گیا ہے،
آخری جمعے دے اندر رمضان المبارک دے استقبال دے اندر سرکار نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اسی نو انشاءاللہ میں بیان کرنے دی کوشش کراں گا۔ تسی بھی وقت دے نال ماہ رمضان بالکل قریب آ گیا، تھوڑے جے دن رہ گئے نے، تسی بھی وقت دے نال مسجد دے اندر تشریف لایا کرو تاکہ جناب والا وہ وقت دے مطابق اپنا فرض نماز جو ہے وہ ادا ہے۔ اور باقی اس تو بعد گل یہ ہے کہ نماز جمعۃ المبارک دیاں 2 نہیں بلکہ 14 رکعتاں نے، سارے نو پتہ ہے، ہر بندے نو پتہ کہ نہیں؟ 14 رکعتاں نے تے 14 دیاں 14 ہیں، 2 فرض نے تے باقی ساریاں سنت مؤکدہ نے۔ سنت مؤکدہ جڑا بندہ یہ نہیں پڑھدا سخت گناہگار ہے۔ میں راتی بھی حدیث مبارکہ پڑھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کے اندر چوری نہ کیتا کرو۔ صحابہ نے رسول یا رسول اللہ یہ نماز کیویں چوری ہو سکتی ہے؟ پڑھنی رب دی ہے تے اللہ دے گھر کے اندر کھلو کے پڑھنی ہے تے چوری کیویں ہوندی؟ فرمایا کہ جڑا بندہ رکعتاں پوریاں نہیں نہ کردا وہ نماز نوں چوری کردا ہے۔ جمعۃ المبارک دیاں 14 رکعتاں نے، لیکن اج کل اے ویکھو ویکھی جناب والا اے فیشن بن گیا۔ آیا ہی اس وقت جس ویلے جناب والا امام صاحب نے خطبہ چھوڑ دیتا تے پھر ویکھدے ہوندے نے کہ کدوں امام صاحب اللہ اکبر کرن تے اجے سلام سجے پاسے پھیریا ہوندا، کھبے پاسے جناب ویکھیے تے شاہی کوئی نہیں ہوندی۔ بھائی 14 رکعتاں نے، سنت موقدہ نے، سنت موقدہ انہاں نوں پڑھ کے جایا کرو، پوری نماز پڑھ کے جایا کرو۔ اے جمعۃ المبارک دیاں صرف 2 نہیں، مت اے تانوں کسی نے اج تک دسیا نہ ہوئے یا علم نہ ہوئے، بزرگاں نوں علم ہونا ہے، لیکن اے جمعۃ المبارک دیاں 14 رکعتاں نے، انہاں نوں پورا کیتا کرو، پوریاں پڑھ کے جایا کرو، تاں جمعہ ادا ہوندا ہے۔ جے 2-4 پڑھ کے بندہ قائم ہو جاوے، نس جاوے تے پھر او 2 دا بھی کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اے سنت موقدہ نے، اے جڑا بندہ نہیں پڑھدا سخت گناہگار ہے۔ تے بندہ سنت غیر موقدہ جدوں چھڈن لگ پوے، جان بوجھ کے چھڈے، اثر دیاں جڑیاں 4 پہلے پڑھی دیاں نے، عشاء تو پہلے جڑیاں 4 پڑھی دیاں نے، او غیر موقدہ سنتا نے۔ او لوگ کئی تے ہلکا سمجھ کے پڑھدے نہیں، چلو خیر ہے کوئی نہیں گل، غیر موقدہ ہی نا۔ تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقہ دے عالم فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ جان بوجھ کے چھڑے گا او دا خدشہ ہے کہ آخری وقت دے اندر وقت نزا دی زبان تے کلمہ طیبہ ہی نہ جاوے۔ ہن تسی آپ اندازہ لاؤ کہ سنت موقدہ دی کی فضیلت ہوندی۔ اس واسطے مہربانی فرمایا کرو، اے فیشن نہ بناؤ بلکہ 14 رکعتاں نے پوریاں پڑھ کے جایا کرو۔ جدوں وقت کڈ کے مسجد دے اندر آ جاندے ہو تے پھر پوری نماز پڑھ کے جایا کرو۔ اللہ جل جلالہ تہاڈی تے میری حاضری بھی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ وما علیہ السلام وما توفیق الا باللہ۔ نماز پڑھنا چوتھے رکھ اکھاڑے نو